دعوت اسلامی کے شروعات کے دن تھے غالباً وہ، یا اس سے پہلے بھی شہید مسجد میں رہا ہوں میں امامت پر، یا ان دنوں کی بات تھی، تو ہم پہلے انجمن چلاتے تھے. بہرحال وہ انجمن کا ہو یا دعوت اسلامی کا ہو، پہلے چندہ تو میں کرنے جاتا تھا رمضانوں میں، اور زور کے بعد ہم نکلتے تھے مناسب وقت پر کپڑا مارکیٹ کا اور پھیرا لگاتے تھے، زکاتیں وغیرہ جمع کرتے تھے اپنے دینی کاموں کے لیے، مدارس کے لیے وغیرہ. پھر وہ تھکا ہارا میں آتا تھا گرمیوں کے دن، میں پنکھا نہیں چلاتا تھا، شہید مسجد میں لمبا ہو جاتا تھا تھکا ہارا. لیکن مجھے یوں ہوتا تھا کہ میں یار تھک میں گیا ہوں، میرا یہ کوئی عبادت تو میں نے کرنی نہیں ہے، اگرچہ میں وہاں کا امام تھا، لیکن میں کہ وہ پنکھا نہیں چلاتا تھا، گرمی ہوتی تھی. کوئی ڈر لگتا تھا کہ یار مسجد ہے، اپنا گھر ہے. میں جب سفر کرتا تھا حیدرآباد وغیرہ آنا جانا ہوتا تھا نا گاڑی میں، دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو اپنا پانی کا جالون ساتھ رکھتا تھا. مسجد کے تعلق سے میں بہت پرانی میری حساسیت ہوتی تھی کہ مسجد کو دینا ہے، مسجد کا لینا نہیں ہے، کافی بچنے کی کوشش ہوتی تھی میری. مسجد میں چور ڈاکو آ کر پناہ نہیں لیتے، یہ نمازی آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، سوتے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے یا پنکھے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے سروں پر، کوئی ان کو بول بھی نہیں سکتا. مولانا بیچارے کیا بولے، مولانا بولے گا تو اس کو نکال دیں گے، وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اور یہ کمیٹی والے بیٹھے بیٹھے ہا 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 کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی شعور نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. کہ قریب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، اور یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ تم ایسوں کے پاس مت بیٹھنا، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے. یہ دنیاوی چوپال جو لگاتے ہیں نا، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر کی ادھر کی، سیاست کی یا دہشت گردیوں کی، پتہ نہیں کیا کیا لگے پڑے ہوتے ہیں، تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے، ان کے پاس مت بیٹھو. ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی حدیث پاک میں روکا گیا ہے. اور یہ ہوتے داڑھی والے، ہاں ادھر پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے، اور یہ ادھر ادھر کے لگے ہوتے ہیں جیسے ہم اللہ والے لوگ ہیں. ہمارے لیے شریعت اور ہے اور عام لوگوں کے لیے شریعت اور ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو جتنا جانتا ہوتا ہے اس کی بعض اوقات پکڑ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے مہربانی کر کے مسجد کو مسجد سمجھیں، مدرسے کو مدرسہ سمجھیں. اور گھر میں بھی ضائع کرنے کی اجازت تھوڑی ہے کہ اگر ایک پنکھے میں 4 آدمی 2 آدمی 3 آدمی سو سکتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی مطلب ایک ادھر سو گیا اس کمرے میں، ایک ادھر جا کر لیٹ گیا، پنکھا چلا لیا، جبکہ ایک پنکھے میں گزارا ممکن ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اسراف تو ہوگا نا، گناہ تو اس کا ملے گا نا. پیسے لگتے ہیں بجلی پر، مفت تو نہیں ہے نا. ہاں ضرورت ہے، کوئی بھی وجہ ہے، جائز وجہ ہے، اور الگ کوئی سوتا ہے ایک پنکھے کے نیچے ایک ادھر، تو وہ جائز ہے. لیکن یہ کہ عام طور پہ صرف سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے اپنی، اور یوں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اے سی کے بھی یہی حال ہے، ادھر بھی اے سی چل رہا ہے، ادھر بھی اے سی چل رہا ہے. جہاں مال مفت دل بہرحم مسجدوں میں یا جہاں دفاتر میں مکاتب میں اے سی بے موقع بھی ٹھکا ٹھک، گرمی ہے نہیں ہے، کم ہے زیادہ ہے، بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے. ایک آدمی ہے چاہے 2 آدمی ہے، چلے گئے تو بھی چل رہا ہے، پنکھے چل رہے، بتیاں جل رہی ہیں. یہ عام مطلب میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جہاں 1 بلب کی ضرورت ہے وہاں 1، جہاں 100 کی ضرورت ہے 100 بلب جلائیں، اور 1 کی بھی ضرورت نہیں تو 1 بھی نہیں جلائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اعلیٰ حضرت کا جزیہ موجود ہے فتح رضویہ شریف میں کہ کمرہ جو ہے اس میں باہر کی روشنی آ رہی ہے، بلا وجہ کمرے کو بند کر دیا، بلا وجہ، اور اب بتی جلا لی اندھیرا دور کرنے کے لیے. اس کو اعلیٰ حضرت نے اسراف لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں. جس اسراف میں مال ضائع ہوتا ہے وہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں پرواہ نہیں ہے، تم ظاہر ہے بجلی صرف ہو رہی ہے تو اس کے پیسہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے اس پر، چاہے اپنی جیب کا ہو چاہے مسجد کا ہو، خرچ تو ہو رہا ہے نا.
اپنی جیب کا یہ تھوڑی کہ آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے آپ کا ہے اس کو یوں پھاڑ کے پھینک دیا، جائز تھوڑی اس طرح اپنے مال کو ہاتھوں کر کے نقصان کرنا، ضائع کرنا. آپ کا ہاتھ ہے انگلی کاٹ دی، جائز تھوڑی ہے بلا وجہ اس کو کٹ لگا دیا.